بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بھارت نے ایک بار پھر چائنا سے ملحقہ سرحد پر فضائی قوت بڑھانا شروع کر دی ہے۔ بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق چائنا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھارتی فضائیہ کے روسی ساختہ طیاروں نے مسلسل پروازیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ چینی سرحد کے قریب امریکی C-17 اور C-130J کے علاوہ روسی ساختہ طیارے بھی موجود ہیں۔ یہ طیارے اہلکاروں اور ساز و سامان کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مشرقی لداخ سیکٹر میں بھارت کے اپاچی ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں جو کہ اس علاقے میں لڑائی کے مقاصد کے لیے موضوع تصور کیے جاتے ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث امریکی صدر ٹرمپ کی پچھلی انتخابی ریلی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی میک امریکہ گریٹ اگین یعنی امریکہ کو دوبارہ عظیم بناؤ انتخابی ریلی 11 جولائی کو امریکی شہر پورٹس ماؤتھ میں منعقد ہوگی، جہاں ریلی کے شرکاء کو ہینڈ سینیٹائزر کرنے کی سہولت دستیاب ہوگی، اور یہی نہیں انہیں ماسک بھی فراہم کیے جائیں گے اور ماسک پہننے پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ صدر ٹرمپ تلسا کے اسٹیڈیم میں ہونے والی 20 جون کی انتخابی ریلی کو کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، جہاں اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا اور سماجی فاصلے کی ہدایات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستان ISPR کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارتی اہلکاروں کی گولہ باری سے 5 شہری شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ DGISPR کے مطابق زخمی ہونے والوں میں 2 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ پاکستانی اہلکاروں نے اس کا مؤثر اور طاقتور جواب دیا ہے اور ان بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستانی علاقوں میں گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ وائٹ ہاؤس کی کورونا ٹاسک فورس کے رکن ڈاکٹر اسٹیفن ہاہن نے صدر ٹرمپ کی کورونا کے علاج کے لیے اس سال تک ویکسین تیار ہونے کی پیشگوئی پر شبہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ویکسین کب دستیاب ہوگی۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم ویکسین کی تیاری کے لیے بے مثال رفتار سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی دستیابی کے لیے کوئی بھی ٹائم لائن واضح نہیں ہے۔ فرانس نے کہا ہے کہ چائنا کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہواوے کی 5G ٹیکنالوجی پر ملک میں مکمل پابندی عائد نہیں ہے، تاہم فرانسیسی آپریٹرز کو اس کے استعمال کے لیے محدود لائسنس دیے جائیں گے۔ جو لوگ پہلے سے ہواوے کی 5G ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، ہم انہیں 3 سے 8 سال کے لیے اجازت نامے جاری کر رہے ہیں۔ ان پابندیوں کے نتیجے میں فرانس میں ہواوے کی 5G نیٹ ورک تک رسائی محدود رہے گی۔ دوستو، ہواوے نے 5G ٹیکنالوجی کے شعبے میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، اور اس کا مقابلہ بنیادی طور پر ایرکسن اور نوکیا سے ہے۔ جاپانی محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر مغربی اور مشرقی علاقوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر مٹی کے تودے گرنے اور سیلابوں سے چوکنا رہیں۔ کماموتو میں بجلی کی گرج چمک کے ساتھ 200 ملی میٹر تک اور توکائی میں 150 ملی میٹر تک بارش ہونے کا امکان ہے۔ جاپان میں شدید بارشوں کے بعد بدترین سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے کم 37 افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ ہزاروں امدادی کارکن تباہ ہونے والے مکانات کے ملبے سے لوگوں کی تلاش کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ چائنا کے 2 مرتبہ کے اولمپک چیمپئن اور دنیائی بیڈمنٹن کے اب تک کے سب سے بڑے کھلاڑی لن ڈین نے اپنی 36 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح بیجنگ 2008 اور لندن 2012 کے کھیلوں میں طلائی تمغہ جیتنے والے لن ڈین 2020 میں ٹوکیو اولمپکس میں شرکت نہیں کریں گے۔ لن ڈین کے شاندار کیریئر کا اختتام اپنے عظیم حریف اور دوست ملیشین بیڈمنٹن سٹار لی چونگ کی ریٹائرمنٹ کے ٹھیک 1 سال بعد ہوا ہے۔ اس جوڑی نے 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک کھیل پر حکمرانی کی ہے اور حالیہ برسوں میں کھیل میں شہرت کی بلندیوں کے ساتھ ہی کھیل سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ لن ڈین نے اپنے کیریئر کے دوران 666 سنگلز ایونٹس جیتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی میڈلز اپنے نام کیے۔ لن ڈین ڈبل اولمپک طلائی تمغہ جیتنے والے کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ 5 بار کے عالمی چیمپئن اور طویل عرصے تک عالمی نمبر 1 رہے ہیں۔
لن ڈین نے اپنے کیریئر کے عروج پر سپر ڈین عرفیت حاصل کی ہے۔ سعودی عرب میں فیکٹریوں کو روزانہ 1 کروڑ فیس ماسک تیار کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے تاکہ اس حوالے سے سعودی شہریوں کی ضرورت آسانی سے پوری کی جا سکے۔ سعودی فیکٹریاں فی الوقت 25 لاکھ حفاظتی ماسک تیار کر رہی ہیں اور جلد ہی یہ تعداد 1 کروڑ تک جا پہنچے گی۔ دنیا کی 32 سالہ طویل العمر پالتو بلی کی پر اسرار موت ہو گئی ہے، اسے 1 سال قبل طویل العمری کا اعزاز دیا گیا تھا۔ 52 سالہ خاتون مچل کا کہنا ہے کہ انہیں 20ویں سالگرہ پر گھر والوں نے بلی کا بچہ تحفے میں دیا تھا جس کا نام انہوں نے روبیل رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ بلی ضعیف العمر ہونے کے باوجود صحت مند تھی اور معمول کے مطابق کھانا کھا رہی تھی۔ بلی 2 روز قبل گھر سے باہر نکلی اور سڑک پار کر کے کہیں چلی گئی، اس کے بعد وہ واپس نہیں آئی، اور پھر ایک شخص نے بتایا کہ وہ گھر سے دور سڑک کے کنارے مری ہوئی پڑی ہے۔ امریکی صدارتی امیدوار سینیٹر جو بائیڈن کو لکھے گئے ایک کھلے خط میں ڈاکٹر توقیر گیلانی نے کہا ہے کہ میں آپ کو اور تمام امریکی قوم کو 244ویں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کے حالیہ بیان پر بھی اظہار تشکر کرتا ہوں جس میں آپ نے 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی مجموعی خلاف ورزیوں، غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدامات اور بھارتی حکومت کی طرف سے کیے جانے والے تمام غیر انسانی فیصلوں کی مذمت کی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی کے سٹی ہاسپٹل یورپ میں اول نمبر کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نئے ہاسپٹل استنبول کے شایان شان ہونے کے ساتھ ساتھ ماحولیات پسند زلزلے کے خلاف مضبوط ہیں۔ اس عمارت کے اندر 855 عدد آئسولیٹرز اور استنبول میں زلزلے کے خلاف مزاحمت کر سکنے والے بہترین ڈھانچے کے مالک ہیں۔ غرب اردن کے بعض حصوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کی سازش پر فرانس کی حکومت اور اسرائیلی حکومت کے درمیان کشیدگی جاری تھی کہ بیت المقدس میں ایک فرانسیسی شہری کو حراست میں لیے جانے پر کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ صالح حموری نامی فلسطینی نژاد فرانسیسی شہری کو مقبوضہ بیت المقدس میں 30 جون کو پھر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر کرسٹوفر کولمبس کا مجسمہ توڑ کر بندرگاہ میں پھینک دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین ایک رسے کی مدد سے مجسمہ اکھاڑ رہے ہیں جبکہ فاصلے پر 4 جولائی امریکہ کی یوم آزادی کی مناسبت سے آتش بازی بھی جاری ہے۔ ایتھوپیا میں معروف گلوکار کے جاں بحق ہونے کے بعد دارالحکومت میں فسادات کے دوران کم از کم 166 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فسادات کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 11 اہلکاروں سمیت 156 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گلوکار ہچالو ملک کے حقوق پر توجہ دیتے تھے۔ گلوکار ہچالو نے اس احتجاج کے دوران شہرت پائی جس کی وجہ سے 2018 میں سابق وزیر اعظم کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ ایران نے چائنا کے ساتھ 25 سال کے لیے ایک معاہدہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خارجہ جواز ظریف نے معاہدے کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا اور کہا کہ معاہدے کو حتمی شکل دیتے ہی قوم کو آگاہ کریں گے۔ جواز ظریف نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ معاہدے کو خفیہ نہیں رکھا جائے گا۔ چینی صدر کے دورہ ایران کے دوران معاہدہ طے کر لیا گیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی چائنا کے ساتھ معاہدے کی حمایت کی ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں نے عالمی ادارہ صحت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ WHO نے کورونا کے ذرات ہوا میں پھیلنے کے پہلو کو نظر انداز کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا تھا کہ کورونا صرف 2 طرح سے پھیل سکتا ہے۔ آپ کسی کورونا مریض کے قریب ہوں اور کھانسی کی بوندیں آپ تک آ جائیں تو آپ متاثر ہو سکتے ہیں، اور دوسرا کسی آلودہ جگہ کو چھونے کے بعد اپنے آنکھ، ناک اور منہ کو چھو لیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کورونا سے متاثر ہونے کا تیسرا راستہ بھی ہے جسے عالمی ادارہ صحت نے نظر انداز کر دیا ہے، اور وہ نقطہ زیادہ خطرناک ہے۔ ماہرین نے ایک تحقیق میں دعویٰ کیا ہے کہ کورونا کے ذرات ہوا میں آبی قطروں کی طرح کافی دیر تک اور درجنوں فٹ دوری تک تیرتے رہتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں وہ کمرے میں جس میں ہوا گزرنے کا درست نظام موجود نہ ہو، بسیں اور محدود جگہیں انتہائی خطرناک ہیں۔ حتیٰ کہ ایسی صورتحال میں 6 فٹ کا سماجی فاصلہ بھی کورونا سے متاثر ہونے سے نہیں روک سکتا۔
سعودی عرب حکومت نے غیر ملکیوں کے لیے ایک خوشخبری دی ہے۔ وہ غیر ملکی جو چھٹیوں پر اپنے ممالک گئے ہوئے تھے اور کورونا کی وجہ سے فضائی پابندیوں کی بنا پر سعودی عرب واپس نہیں آ سکے تھے، سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ایسے وہ تمام افراد کے اقاموں میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ان کی 3 ماہ چھٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے پاکستان گلگت سے متعلق جھوٹے دعوے پر معروف بھارتی دانشور سودیندر کلکرنی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو تاریخ پڑھنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی جان لیں کہ جموں کے مہاراجا نے کبھی گلگت پر حکومت نہیں کی، بلکہ گلگت نے ہری سنگھ کے بھارت سے الحاق کے فیصلے کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ دوستو، بھارتی حکومت نے پچھلے دنوں ایک بیان میں الیکشن کے اعلان پر اعتراض کیا تھا، بلکہ دعویٰ کیا تھا کہ چلاس اور شمالی علاقہ جات میں بدھ مت کے قدیم تاریخی ورثے موجود ہیں۔ پاکستان ان پر کسی قسم کا حق نہیں رکھتا۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایسی کسی بھی کوشش سے دور رہے جسے بھارت کے جغرافیائی اثرات پڑتے ہوں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔